بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشحالی اور تنگی میں خرچ پر مغفرت۔ خوشحالی اور تنگی میں خرچ پر مغفرت، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں یعنی خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں یعنی پینے والے ہیں، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو، کیونکہ اللہ خود احسان کرنے والے ہیں۔ جو دوسروں پر احسان کرے، دوسروں کی مدد کرے، تو اس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشک کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر وہ لکھا ہوا ہوتا، اور اس کا کفارہ اس کا گناہ کا بدلہ بھی، کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارے میں کیا جائے، مثلا ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حضرات کو اس پر رشک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے زائل یعنی ختم ہو جانے کا یقین تھا، اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے۔ ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں وہ واقعی ایسے ہی ہیں کہ بشریت یعنی انسان سے کسی گناہ کے سرزد یعنی واقع ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت، اس کا ڈر اور اہمیت ان پر بہت زیادہ مسلط سوار ہوتی جاتی تھی۔ مرد تو مرد تھے ہی، عورتوں میں بھی یہی جذبہ تھا۔ ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا یعنی زنا کر لیا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، خود اعتراف جرم کیا، جرم کا اقرار کیا، اور گناہ سے پاک ہونے کے شوق میں اپنے آپ کو سنگسار ہونے یعنی پتھر مار کر ہلاک کرنے، یعنی جو گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آدھا دفن کر کے اور اسے سب لوگ پتھر ماریں گے۔ کتنا تڑ کے مرے گا، اور اتنے ماریں گے کہ جب تک مر نہ جائے، یہ زمین میں گاڑ کے، تو زمین میں آئے گے تو پتھر تو ریت میں لگیں گے نا۔ چمو بند کر لے، بکواس۔ پتھر مار کر ہلاک کرنے کے لیے پیش کیا اور سنگسار ہو گئیں۔ سنگسار یعنی پتھروں سے مر گئیں، اتنا پتھر مارے گئے کہ پتھروں سے مر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی ہیبت ان کے دل میں اس مرنے سے بہت زیادہ تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اپنے باپ کا خیال گزر گیا، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے ہی چین پڑا، محض صرف اس غیرت یعنی شرم سے کہ نماز میں دنیا کی چیز کا خیال آ گیا، ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لے، اپنے پاس نہیں رکھنی۔ نماز میں اس کا دھیان آ گیا، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ایک اور انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اسی قسم کا قصہ گزرا کہ کھجوریں شباب پکنے پر آ رہی تھیں، نماز میں ان کا خیال آ گیا کہ کیسی پک رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے ان کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے 50,000 میں فروخت بیچ کر اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشتبہ شک و شبہ والا لقمہ ایک مرتبہ غلطی سے کھا لیا، بار بار پانی پی کر کہ وہ ناجائز لقمہ بدن کا حصہ یعنی جز نہ بن جائے،
بہت سے واقعات ان حضرات کے اپنے رسالہ حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ میں لکھ چکا ہوں۔ ایسی حالت میں ان حضرات کو اگر اس پر رشک ہو کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا اور اس سے گناہ زائل ہو جاتا تھا، بے محل یعنی بے موقع نہیں، ہم نااہلوں کا ذہن بھی یہاں تک نہیں پہنچتا کہ گناہ اس قدر سخت چیز ہے۔ غرض ان حضرات کے اس رشک پر اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب سید المرسلین کی امت پر فضل و انعام کی وجہ سے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ایسے نیک کاموں کی طرف دوڑو جن سے اللہ جل شانہ کی مغفرت میسر حاصل ہو جائے۔ میسر مانے یعنی حاصل ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت، جس کی چوڑائی، کشادگی کیا اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور برابر ایک دوسرے سے جوڑ دیے جائیں، جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے برابر جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی وسعت یعنی چوڑائی کے برابر ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائیں تو جنت کی چوڑائی ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو اس کے برابر ہوں۔ یہ تو چوڑائی ہے اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو اس کے برابر ہوں۔ یہ تو چوڑائی ہے اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی سارے آسمان و زمین ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ واہ واہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم اس میں داخل ہونے والوں میں ضرور ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس میں جانے والوں میں ہو۔ اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کھجوریں اونٹ کے ہودج یعنی کجابے سے نکال کر کھانا شروع کی کہ لڑنے کی طاقت پیدا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ ان کھجوروں کی کھا چکنے کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کو پھینک کر لڑائی کی جگہ چل دیے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس آیت شریفہ میں مومنین کی ایک خاص مدح اور تعریف یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بھائی سے لغزش ہو جائے، بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر کہ غلطی سے ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، مطلب پازیٹیو سوچ، اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں، اور جب تیرا دل اس کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے اپنے دل کو ملامت کر کہ برا بھلا کہہ کہ تجھ میں کس قدر قساوت، بے رحمی اور سختی ہے کہ تیرا بھائی
70 عذر کر رہا ہے اور تو ان کو قبول نہیں کرتا، اور اگر تیرا بھائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی عذر کرے اور وہ قبول نہ کرے تو اس پر اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا چنگی یعنی ٹیکس کے محرر لکھنے والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ صفت بتائی ہے کہ جلدی غصہ آ جائے اور جلدی ہی زائل ہو جائے یعنی چلا جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آتا ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ جلدی زائل ہو جاتا ہو یعنی غصہ اتر جائے جلدی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آتا ہو وہ گدھا ہے، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے غصے کو پینے والے فرمایا ہے، غصے کو پینے والے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ نہ آتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصے کو پی لے کہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو تو حق تعالی شانہ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ آدمی غصے کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ اللہ جل شانہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو اس گھونٹ کو پی لے حق تعالی شانہ اس کے باطن یعنی دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ یعنی جب بندہ غصے کو پی لیتا ہے، غصے کو برداشت کر لیتا ہے، کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ جس حور کا دل چاہے انتخاب کر لے یعنی پسند کر لے، اسے اس کی مرضی کی حور ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو پا لے۔ حضرت علی بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والکاظمین الغیظ۔ حضرت علی رضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، سورہ آل عمران۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا تو آزاد ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان کے لیے ان کا غلام گرم گرم گوشت کا پیالہ بھرا ہوا لا رہا تھا، وہ ان کے چھوٹے بچے کے سر پر گر گیا، وہ مر گیا۔ آپ نے غلام سے فرمایا تو آزاد ہے، اور خود بچے کی تجہیز و تکفین میں بچے کے کفن دفن میں لگ گئے۔ آج کے دور میں اگر کسی نوکر سے سالن گر جاتا اور اس کا مالک کا بچہ مر جاتا تو کتنا توڑتا اسے ہیں؟ پہلے تو مارتا، مارے بغیر تو چین مارتا نا۔ وہاں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بچے کی تجہیز و تکفین میں خود لگ گئے اور اسے آزاد کر دیا کہ تو جا، تجھے معاف کر دیا، اور اسے آزاد بھی کر دیا، جبکہ آزاد کرنے کے لیے پہلے رقم رکھی جاتی تھی کہ تجھے تیری طرف سے اگر کوئی 50,000 درہم دے دے یا 10,000 دے دے یا 100 شرفیاں دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، ایسے رکھ دیا جاتا تھا۔ مگر انہوں نے فری میں ہی اس کو آزاد کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے غصے کے پینے والے۔ غصہ آنا تو ضرور ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول بھی اس میں آیا ہے کہ جو غصے کی بات میں غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور منائے سے نہ منے وہ شیطان ہے۔ کہ غصے کی بات میں غصہ آنا، ایمان کا جوشہ ضرور آنا چاہیے، لیکن اسے پی جانا یہ ہے اصل تو۔ کہتے ہیں وہ بہادر نہیں ہے جو سامنے والے کو پٹک مار دے، وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ جو غصے کو پی لے وہ بہادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔